أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فیضمین اسلام طیارہ فیضمین اسلام کو شگون بچویلی طیارہ کہتے ہیں۔ اسلام میں بیدومین کا کیا حکم ہے؟ نمبر 1، بیدومین لینا منع ہے، شرک ہے۔ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے طیارہ کرنا شرک ہے، مطلب کسی چیز کو منحوس سمجھ کر کام روک دینا، اللہ کی طاقت پر شک کرنا ہے۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کوئی دین، کوئی کالی بلی، کوئی نمبر منحوس ہونا اللہ کی طاقت اللہ کے پاس ہے۔ سورہ اعراف 131۔ چیزیں جنہیں لوگ اکثر منحوس سمجھتے ہیں، دن، تاریخ جیسے منگل، 13 تاریخ، جانور جیسے کالی بلی، الو کی آواز، چیزیں جیسے کالی باٹی، رات کو جھاڑو۔ اسلام کہتا ہے ان سب کا کوئی اثر نہیں ہے، یہ سب وہم ہے۔ تو پھر کیا کرے؟ دل میں وہم آئے، نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم لا طیر الا طیرک ولا الہ الا غیرک۔ ترجمہ: اے اللہ، تیری فعل کے سوا کوئی فعل نہیں، اور تیری بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ خلاصہ: بیدومین پر یقین کرنا گناہ ہے، اللہ پر توکل کرو، جو ہوگا بہتر ہوگا۔ دعا اور اللہ کا ذکر کرو، وہم دل سے نکل جائے گا۔ حدیث: کوئی چیز منحوس اچھی بات سے خوش ہو جاؤ، اللہ ہمیں وہم سے بچائے اور صرف اس پر بھروسہ کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Do you know what a bad omen is? It is believing that a specific bird, a black cat, a broken mirror, or a certain number can bring you bad luck. In Islam, we believe that bad omens are not real. Prophet Muhammad, peace be upon him, clearly told us that there is no such thing as a bad omen. Only Allah controls that what happens to us. A color, an animal, or a day cannot hurt you or bring you good luck. Believing in bad luck only makes people feel scared and worried. Instead, Islam teaches us to have tawakkul, which means trusting Allah completely. If you ever feel scared or worried about bad luck, just say Bismillah in the name of Allah and keep going. Allah is protector of everything and He loves us very much. Thank you and may Allah bless us all. Jazakallah khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ محترم معلمہ اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع ہے بدشگونی۔ بدشگونی کا مطلب ہے کسی شخص یا دن یا جانور یا کسی واقعہ کو منحوس سمجھنا اور یہ یقین رکھنا کہ اس کی وجہ سے نقصان ہوگا۔ اسلام اس عقیدے کو غلط قرار دیتا ہے، کیونکہ نفع اور نقصان صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ یاسین آیت نمبر 19، بستی والوں نے رسولوں سے کہا ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ رسولوں نے جواب دیا تمہاری بدشگونی تمہارے
اپنے ساتھ ہے۔ یہ آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن نے بدشگونی جیسے چیز سے منع فرمایا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کوئی شخص یا دن یا مہینے یا کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہوتی۔ سب سے زیادہ لوگ اس سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا سفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی سفر کی کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ لوگ اس سفر کے مہینے میں شادی کرنے اور کاروبار کرنے یا کہیں پہ جانے اور آنے سے بچتے ہیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھے اور قرآن اور حدیث کو سمجھے اور دین معلومات سیکھے اور قرآنی تفسیر کلاسز جوائن کرے تاکہ ہم بہت سے بدشگونی جیسے چیزوں سے بچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر گناہ کرنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں مکمل طور پر قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ایشان حسین ہے۔ آج کا ٹاپک ہے بدشگونی کی حقیقت۔ اسلام میں کسی بھی چیز کو منحوس سمجھنا یا بدشگنی لینا سخت منع ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اچھی یا بری تقدیر صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی پرندے، دن یا مہینے کا ہماری قسمت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسلام میں بدشگنی کی حقیقت۔ پرانے زمانے میں لوگ جب سفر پر نکلتے تو پرندے کو اڑاتے تھے۔ اگر پرندہ دائیں طرف جاتا تو سفر پر نکل جاتے اور اگر بائیں طرف جاتا تو اسے برا شگن سمجھ کر سفر کینسل کر دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط طریقے کو بالکل ختم کر دیا اور فرمایا کہ اسلام میں بدشگنی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کو اپنے لیے نحوست کی وجہ سمجھنا ایک قسم کا شرک ہے، کیونکہ نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ قرآن کریم کی آیت سے دلیل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرمایا ہے کہ بدشگنی صرف جاہل لوگوں کا طریقہ ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 131۔ جب فرعون کی قوم پر مصیبت آتی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منحوس کہتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ سنو، ان کی بدشگنی تو اللہ کے پاس ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ یاسین آیت 18-19۔ جب ایک بستی کے کافرون نے اللہ کے نبیوں کو منحوس کہا تو نبیوں نے جواب دیا قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ، تمہاری بدشگنی تو ہمارے اپنے کفر اور برے اعمال کی وجہ سے تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے۔ صحیح حدیث کا حوالہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگنی کی رد میں سخت ہدایت دی ہے۔ شرک کا فتویٰ، سنن ابی داود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرکن، بدشگنی لینا شرک ہے۔ حقیقت کا انکار۔ صحیح البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیارۃ،
بیماری کا خود بخود ادھر لگ جانا اور بدشگنی لینا ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ کام روکنے کا گناہ۔ مسناد احمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ردت التیارۃ عن حاجتہ فقد اشرک، جس شخص کو بدشگنی نے اس کے کسی کام سے روک دیا اس نے شرک کیا۔ غلط فہمیاں اور معاشرے کی رسمیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی باتیں مشہور ہیں جن کی اسلام میں کوئی سچائی نہیں ہے، جیسے مہ سفر۔ کچھ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس میں شادی یا خوشی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ جانوروں کا بولنا۔ کالی بلی کا راستہ کاٹنا یا الو اور کوے کی آواز کو برا سمجھنا صرف ایک وہم ہے۔ گھر کے حالات اور جسم۔ شیشے کا ٹوٹنا، خالی کینچی چلانے سے گھر میں لڑائی ہونا یا ہتھیلی پر کھجلی ہونے سے پیسے آنا یا جانا کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آنکھ کا پھٹکنا صرف ایک میڈیکل کنڈیشن ہے، کوئی مصیبت نہیں۔ اگر دل میں وہم آئے تو کیا کریں؟ انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھی دل میں برا خیال آ جاتا ہے، اور موقع پر اسلام ہمیں یہ حال بتاتا ہے، کام مت روکیں۔ اگر آپ کسی کام کے لیے نکل رہے ہیں اور راستے میں کوئی برا شگن دکھے تو اپنا کام مت روکیں۔ اگر آپ ڈر کر رک گئے تو آپ بدشگنی کے گناہ میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ پر توکل رکھیں۔ دل میں پورا یقین رکھیں کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا، کوئی دوسری چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ مسنون دعا پڑھیں۔ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، تیری بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیری تقدیر کے سوا کوئی بری قسمت نہیں، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اچھا شگن فعل کی اجازت ہے۔ اسلام میں بری امید رکھنا منع ہے، لیکن اچھی امید فعل رکھنا پسند کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ بیمار ہیں اور کسی نے یا شفیع، اے شفا دینے والے کے نام سے پکارا، تو اس سے اچھا شگن لینا اور دل میں یہ امید پیدا کرنا کہ اللہ شفا دے گا، یہ جائز اور اچھی بات ہے۔ اختتام یعنی کنکلوژن۔ اسلام میں ہمیں وہم اور ڈر کی زندگی سے نکل کر آزادی اور سکون کی زندگی دیتا ہے۔ بدشگنی ڈر کی نشانی ہے، جبکہ اللہ پر بھروسہ بہادری کی نشانی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور کسی بھی وہم کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں گے، انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔